بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب منگلا ڈیم کی تعمیر شروع ہو رہی تھی تو وہاں پر کافی مزدور کام کر رہے تھے، جس کے اندر انجینئر بھی شامل تھے۔ ڈیم کی تعمیر شروع تھی، ڈیم کا کام زوروں پر تھا، سارے مزدور کام میں لگے ہوئے تھے۔ بند کے لیے مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اسی دوران جب مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا تو مٹی کے نیچے قبر نکل آئی۔ اس قبر کے اندر مردہ دفن تھا۔ سارے لوگ آس پاس اکٹھے ہو کر اس قبر کی طرف آ گئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے جب قبر کا منظر دیکھا تو قبر کے اندر ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، جس کے منہ کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر ایسے ہی رہتا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو فکر آخرت بالکل نہیں ہے، اور وہ دنیا میں اس طرح مگن ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جو اس عارضی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ جب یہ مر جاتا ہے تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا تباہیاں مچائی تھی، دنیا کے اندر میں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، دنیا کے اندر میں کن غفلتوں میں پڑا ہوا تھا۔ یہ اپنے آپ پر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو قبر میں ضرور ملتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے زمین کے اندر مکئی کا بیج بویا ہو اور وہ باہر نکل کر کپاس بن جائے۔ بالکل اسی طرح جب آپ دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کریں گے تو آپ کو آخرت میں اجر بھی ویسا ہی ملے گا۔ قبر بھی آپ کا استقبال کرے گی، لیکن اگر آپ دنیا میں رشوت خوری، زنا، بدکاری، سود جیسے غلیظ دھندے کرتے ہوں گے تو آپ کو ان کی جزا بھی ویسی ہی ملے گی۔ یہ ہر عقل رکھنے والے اور دنیا اور آخرت کی سوجھ بوجھ رکھنے والے کے لیے ایک عبرتناک اور سچا واقعہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب منگلا ڈیم کی تعمیر شروع ہو رہی تھی تو وہاں پر کافی مزدور کام کر رہے تھے، جس کے اندر انجینئر بھی شامل تھے۔ ڈیم کی تعمیر شروع تھی، ڈیم کا کام زوروں پر تھا، سارے مزدور کام میں لگے ہوئے تھے۔ بند کے لیے مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اسی دوران مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہوئے مٹی کے نیچے قبر نکل آئی۔ اس قبر کے اندر مردہ دفن تھا۔ سارے لوگ آس پاس اکٹھے ہو کر اس قبر کی طرف آ گئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے جب قبر کا منظر دیکھا تو قبر کے اندر ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، جس کے منہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سانپ مردے کو وقفے وقفے سے ڈس رہا تھا۔ یہاں پر موجود سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو اس ڈیم پر کام کرنے والے تمام لوگوں کو کام بھول گیا اور وہ دعا و اذکار پڑھنا شروع ہو گئے۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر کانپنے لگے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ جو کچھ ہم دنیا کے اندر بوتے ہیں اس کا انجام ہمیں قبر میں لازمی ملے گا، اور ایسے واقعات کھلی نشانی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے اوپر ڈر حاوی ہو گیا۔ دعا اور اذکار پڑھنے کے بعد اچانک انہوں نے مردے پر نظر ڈالی۔ وہاں سے سانپ غائب ہو چکا تھا۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا پر سانپ مردے کے پاس سے ہٹ چکا تھا۔ پتہ نہیں سانپ کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ سانپ ڈھونڈنے پر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ واقعہ تقریباً آج سے 20-25 سال پرانا ہے۔ کوٹ مٹھن کے اندر میڈیکل ٹیم کو قبر کی کھدائی کرنی تھی۔ ان کو کوٹ مٹھن کے باہر علاقے میں جانا تھا۔ قبرستان کوٹ مٹھن کے علاقے کے باہر موجود تھا۔ ٹیم مردے کا معائنہ کرنے کے لیے موجود جگہ پر پہنچ گئی۔ اس بندے کو مرے ہوئے تقریباً 5 دن ہو چکے تھے۔ مزدوروں نے آ کر قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ قبر کی کھدائی مکمل کرنے کے بعد قبر کے اندر دیکھا گیا تو یہاں پر چمگادڑیں موجود تھیں۔ ان چمگادڑوں کے علاوہ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے بھرے ہوئے تھے۔ قبر کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کیڑے مکوڑے موجود نہ ہوں۔ قبر کی نچلی تہہ پر سانپ اور بچھو ایسے چل پھر رہے تھے جیسے یہ نارمل زمین پر رینگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظارہ کافی بھیانک تھا۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب لوگ یہ منظر دیکھ کر بھاگ گئے، سوائے تحقیقی ٹیم کے افسران کے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مردے کو باہر نکال کر اس کی تحقیق کرنی تھی۔ افسران نے مزدوروں کو پولیس کا ڈر دے کر زبردستی قبر کے اندر اتارا۔ 2 مزدور قبر کے اندر چلے گئے۔ یہ مردے کو باہر نکالنے لگے تو اسی دوران ایک مزدور موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ یہ مزدور قبر کے اور سانپوں کی تاب نہ لاتے ہوئے شام ہونے تک مر گیا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر یہاں پر سارے لوگ دنگ رہ گئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ہمارے ساتھ قبر کے اندر کیا ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اگر آپ دنیا کے اندر اچھے طریقے سے یعنی اسلامی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کامیاب رہتے ہیں۔ اگر آپ اسلامی اصولوں کے برعکس چلیں گے تو عذاب کے لیے تیار ہو جائیے، جو کہ بہت ہی جلد آپ کو ملنے والا ہے۔ اس لیے بہتر ہے ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی وقت ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور قبر کے عذاب کا انتہائی تکلیف دہ اور دردناک واقعہ ہے کہ ایک میڈیکل ٹیم کو قبر کی کھدائی کے لیے جانا پڑا۔ یہاں پر اس مردے کو
باحفاظت قبر کے اندر پہلے سے رکھا گیا تھا، اب اسے قبر سے نکال کر دوسری جگہ پر منتقل کرنا تھا۔ یہاں پر مزدوروں نے آگے قبر کی کھدائی کی تو کھدائی کرنے کے بعد انہوں نے جو قبر کے اندر دیکھا تو قبر سے ایک بہت ہی بھیانک سانپ باہر نکل آیا۔ یہ ایک ایسا سانپ تھا، یہاں پر موجود لوگوں نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں ایسا سانپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قبر سے اتنی گندی بدبو آنے لگی کہ یہاں پر موجود سارے لوگ بھاگنے لگے، سارا دن بدبو ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ سارا دن بدبو ختم ہونے کا انتظار کرنے کے بعد بھی بدبو ختم نہیں ہوئی۔ آخرکار اسی حالت کے اندر مردے کا معائنہ کیا گیا